بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم تصویر کی جانب بڑھتے ہیں کہ تصویر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آسان سی بات ہے، بالکل جس طرح آپ نے جو مقصد کو سمجھا اسی طریقے سے تصویر بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی بھی اسم ہے اس کی جب تصویر بنانا چاہیں آپ، تو اس کے لیے آپ یوں کریں، آپ اس کے پہلے کلمے کو ضمہ دے دیں اور دوسرے کلمے کو فتح دے دیں، اور تیسری جگہ آپ نے جس طرح جمع اقصا کی علامت رکھی تھی اسی طریقے سے اس میں تصغیر کی علامت رکھیں۔ جمع اقصا کی علامت تھی الف اور تصغیر کی علامت ہے یا ساکنہ، یعنی یا اور اس کے اوپر جزم ہوگی یعنی ساکن ہوگی، وہ علامت رکھ دیں۔ جس طرح کہ آپ کو یہ اسکرین پر چیز نظر آ رہی ہوگی، اس طریقے سے آپ نے اس مثال کو اپنے سامنے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک حرف ہے، دو ہیں یا تین ہے۔ اگر ایک حرف ہے جمع اقصا میں تو ہم نے یہ قانون بتایا تھا کہ ایک حرف نہیں ہو سکتا، لیکن تصغیر کے اندر ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جمع اقصا کے اندر الف علامت اقصا کے بعد دو حرفوں کا بچنا ضروری ہے، یعنی دو ہوں یا تین ہوں، ایک نہیں ہو سکتا۔ اور تصغیر کے اندر ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بچ گیا ہے باقی تو آپ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ اس کی مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ لفظ ہے رجل، آدمی، اس کی آپ تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو را کو ضمہ دو، پہلا حرف ہے، تا پہ شروع ہو گیا، اور دوسرا حرف جیم ہے اس کو فتح دے دو تو ہو جائے گا رجا، جیم پر فتح آیا، زبر آیا تو رجا ہو گیا۔ تیسری جگہ اپنی پاس سے آپ نے یا علامت تصغیر لگانی ہے تو وہ ہو گیا روجے، یا آ گیا ساکن، روجے ہو گیا، جھٹکا نہیں دینا، یعنی اس کو میں ویسے سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں، روجے ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ را جیم تو لگ گئی، یا اپنے پاس سے لگا لی، اس را جیم لام والے حروف کے اندر ایک حرف لام بچ گیا اور کچھ نہیں بچا، تو آپ نے لام کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دیں اپنی حالت پر۔ راجلن تھا تو اب یہاں رجائے ہوا تو لام کو اپنی جگہ پہ لگا دیں اور کہیں رجائے لن، لام دو پیش لن۔ جمع اقصا میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین نہیں لگانی، لیکن تصغیر میں تنوین لگانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جب تک اس پہ کوئی الف لام نہ لگ جائے، تنوین کا کوئی معنی یعنی رکاوٹ موجود نہ ہو جو تنوین کو منع کرنے والا ہے، وہ چیز موجود نہ ہو تو آپ تنوین لگا سکتے ہیں اس پہ۔ تو رجائی لن ہو گیا، لفظ کیا بن گیا؟ رجائی لن۔ یہ ایک مثال ہے اس کی جس کے اندر ایک حرف باقی بچتا ہے۔ اب اگر دو حرف باقی بچ جاتے ہیں تو بالکل سیم آپ نے جمع اقصا والا معاملہ کرنا ہے، یعنی علامت تصغیر لگانے کے بعد دو حرفوں میں سے پہلے کو کسرہ دے دو اور دوسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ وہی لفظ مسجدون لے لو، اسی کی تصغیر بنا لو، میم کو ضمہ دے دو، یعنی پہلے حرف کو ضمہ دو، میم پیش مو، سین کو فتح دے دو، موسا، یا علامت تصغیر لگانی ہے آپ یہاں، مسی ہو گیا۔ اب پیچھے بچ گئے دو حروف، جیم اور دال، جیم کو کسرہ دے دو، دال کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تو ہو گیا مسیجدن۔ اسی طریقے سے یہ دو والی کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر تین حرف باقی بچ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، پہلے کو کسرہ، دوسرے کو یا سے بدل دو اور تیسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ جیسے وہی لفظ مصباح لے لو، چراغ، چھوٹے چراغ کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی زیرو والا بلب ہے، بلب ہے، اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اس کے لیے آپ مصباح سے تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو میم کو اب ضمہ دینا ہے، میم پیشمو ہو گیا، سواد کو فتح دے دیں، موسا ہو گیا۔ اب الف علامت تصغیر کی، الف علامت اقصا کی بجائے یا علامت تصغیر رکھنی ہے تو مسع ہو گیا، پیچھے بچ گیا تین حروف، با الف ہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ با کو کسرہ دینا ہے اور یا کو جو الف ہے اس کو یا سے بدل دینا ہے اور تیسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے تو ہو جائے گا مسیبیہن، مسیبیہن، یہ لفظ بن جائے گا۔ تو یہ تصغیر بن گئی، یعنی
آپ نے پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر رکھنی ہے. اس کے بعد ایک بچہ، دو بچے یا تین بچے. ایک بچہ ہے تو اس کو اپنے حالت پر چھوڑ دو، یعنی جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو، آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے تبدیلی جس طرح کر رہے تھے نہ کرو. دو ہیں تو پہلے میں تبدیلی کرو، یعنی اسے کسرہ دو، چاہے اس پر کچھ بھی ہے آپ اسے کسرہ دو اور دوسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. اور تین ہے تو پہلے کو کسرہ دے دو، دوسرے کو یا سے بدل دو، تیسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. اس طریقے سے اس میں تصویر بن جائے گا. تو یہ آپ اس کو بار بار اپلائی کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. جس طرح میں نے گزشتہ بات پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی.